کریم انتہائی واجب پیچھے سے ویڈیو بنا دے پہ یار، پیچھے ہو جاؤ یار۔ قابل سب علماء کرام، تمام دینی مذہبی جماعتوں کے ذمہ داران، تمام مکاتب فکر کے علماء، مشائخ اور قائدین، آج بہت خوشی اور مسرت کا موقع ہے۔ شیخ و پورہ کونسل ہال میں ہونے والا یہ علماء کنونشن جو اتحاد امت کی عملی تصویر پیش کر رہا ہے، اس امت کے تمام پھول گلدستے کی شکل میں یا موجود ہیں۔ میں اس خوبصورت گلدستے کو سجانے پر حضرت مولانا اشرف طاہر صاحب، حافظ اشفاق گجر صاحب، ان کے ساتھ باقی تمام مکاتب فکر کی جو ٹیم ہے، ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں اور امید رکھتا ہوں انشاءاللہ العزیز یہ قافلہ یوں ہی چلتا رہے گا اور ہم اپنی منزل پر پہنچ کر دم لیں گے۔ اب چونکہ مختصر ہے، میں زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ علماء کرام نے بہت خوبصورت بیانات اتحاد کے حوالے سے، دفاع صحابہ کے حوالے سے، مدح صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے کر لیے ہیں۔ میں ان تمام بیانات کی تائید کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج اس اسٹیج پر تمام کے تمام مکاتب فکر دفاع صحابہ اور مدح صحابہ کے اس عنوان پر، جس کے لیے ہم نے ایک بڑی تاریخ بنائی اور اس تاریخ کو بنا کر عظیم قربانیاں دی، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اس نظریے اور اس تحریک کی پشت پر یہ حضرات کھڑے ہوئے۔ میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس اہم عنوان پر انہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مذاہب میں یا مسالک میں بہت سی جگہوں پہ اختلاف ہوتا ہے اور وہ فروعی اختلافات چلتے رہتے ہیں، لیکن بعض مسائل ایسے ہیں جو ہم سب کے مشترکات ہیں اور مشترکہ ہیں۔ انہی مشترکات میں سے ایک مشترکہ چیز صحابہ کرام اور اہل بیت ہیں۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کے عنوان پر تمام مکاتب فکر کے درمیان کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ ہم سب کے سب صحابہ کرام کی دفاع اور مدح میں یکجا ہیں اور صحابہ اہل بیت کی عزت اور ناموس کے لیے ہم میدان عمل میں ہیں اور اس کے لیے ہم کسی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رہی بات صحابہ کرام کے گستاخ کے حوالے سے کہ جو صحابہ کرام کا گستاخ ہے، یہ بھی ہمارا مشترکہ معاملہ ہے، یعنی مدح صحابہ بھی ہمارا مشترکہ معاملہ ہے اور دفاع صحابہ بھی ہمارا مشترکہ معاملہ ہے۔ یعنی جب صحابہ کرام کی توہین ہو رہے ہو تو یہ توہین کرنے والے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تمام مکاتب فکر، وہ دیوبندی ہوں، وہ بریلوی ہوں، وہ اہل حدیث ہوں، ان کے اکابر کے فتاوی جات الحمدللہ کتابوں کے اندر موجود ہیں، جس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہاں علماء کرام موجود ہیں، وہ سارے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ تو مدح صحابہ اور دفاع صحابہ اور دشمنان صحابہ کے حوالے سے ہم ایک پیچ پر ہیں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے اور یہ ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے۔ لہٰذا جب پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک بل آیا اور وہ بل ناموس صحابہ اور اہل بیت کے عنوان سے آیا تو وہ بل ترمیمی بل تھا، وہ کوئی نیا بل نہیں بنا۔ میں یہ بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس بل کی حقیقت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی نیا قانون بننے کے لیے آ گیا اور کوئی نیا قانون ترتیب دیا جا رہا ہے۔ کوئی نیا قانون ترتیب نہیں دیا جا رہا، بلکہ اس قانون میں ترمیم کی جا رہی ہے۔ کون سے قانون میں؟ جو قانون پہلے سے موجود ہے اور جس پر تمام کے تمام سیاسی مذہبی جماعتیں متفق ہیں، یہاں تک کہ اس پر ہندو، عیسائی، سکھ، نصرانی وہ بھی سارے متفق ہیں کہ وہ بل ٹھیک تھا اور وہ سزا بھی ٹھیک ہے۔ وہ سزا کیا تھی؟ وہ سزا یہ تھی کہ کوئی
صاف واضح ہو گیا. اب توحید کی تعریف کیا ہے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم تب پوچھتے ہیں جب یہ قانون پہلی بار بنتا, قانون پہلے کا موجود ہے, اس میں ترمیم کی گئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قانون پہلے سے موجود ہے, اس میں ترمیم کی کیا ضرورت پڑی. ان وجوہات کو بھی تلاش کر لیتے اور ان پر بھی نظر ڈال لیتے کہ قانون پہلے سے موجود تھا, ترمیم کی ضرورت کیوں پڑی. ترمیم کی ضرورت اس لیے پڑی کہ 3 سال کا سزا کا قانون تھا. FIR درج ہوتی تھی, ایک دن گستاخی کی, FIR درج ہوئی, ملزم گرفتار ہو گیا, مجرم گرفتار ہو گیا, اور گرفتار ہونے کے بعد صبح اس کی جو ہے ضمانت ہو گئی, اس لیے کہ یہ سزا قابل ضمانت تھی, اور وہ باہر آ گیا اور وہ ایک نئی گستاخی کے لیے راستے تلاش کرنے لگا. جب وہ گستاخی کر کے باہر آیا تو اپنے گستاخ مذہب میں وہ ہیرو بن گیا, اور ان کے استقبال ہو گئے کہ جناب اس نے قربانی دی ہے, اس نے اہل بیت کی شان بیان کی ہے, اور اہل بیت کے منکروں پہ نعوذ باللہ اس نے لعنت بھیجی ہے, بڑا جواب مرد ہے اس کو. تو اس کی وجہ سے گستاخی کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا. مولانا اشرف طاہر صاحب نے بتایا 18,000 سے زائد FIR آپ کے جو ہے وہ پنجاب میں ہیں, آپ کے آگے چلے ہوئے اسلام آباد میں ہیں, خیبر پختونخوا میں ہیں, بلوچستان میں ہیں, سندھ میں ہیں, کراچی میں ہیں. FIR درج ہو رہی ہے, لیکن گستاخیاں نہیں رک رہی, اور گستاخیاں نہیں رک رہی تو امن قائم نہیں ہو رہا, امن قائم نہیں ہو رہا تو ہمیں سکون اور راحت نہیں مل رہی, ملک ترقی نہیں کر رہا. ایک مسئلہ بنا ہوا ہے, جب کوئی مسئلہ بن جائے تو اس مسئلے کے لیے کمیٹیاں بنتی ہیں, اس مسئلے کے لیے کوششیں ہوتی ہیں, کاوشیں ہوتی ہیں, اس مسئلے کو حل کیا جائے. تو حل تلاش کیا گیا کہ سزا کم ہونے کی وجہ سے ملزم چھوٹ جاتا ہے اور پھر گستاخی کرتا ہے, لہذا ترمیم کی جائے, قانون میں نہیں ترمیم کی جائے. ترمیم اس لیے کہ گستاخیاں نہیں رک رہی. گستاخیاں کیا ہے, میں تفصیل میں اگر کتابیں بہت ساری لاتا تو یہ ٹیکسٹ بھر جاتے, ایک ایک کتاب بہت